ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج میں چھٹی کلاس کی جو ترجمہ القرآن کی کتاب نیو آئی ہے اس کا ترجمہ شروع کر رہا ہوں۔ اس میں ٹوٹل 11 صورتیں ہیں، جن میں سے 5 ہیں جن کا ترجمہ کرنا ہے، تو 5 بھی مکمل نہیں ہیں، ان میں سے چند حصے ہیں ان کے، اس کو ہم انشاءاللہ کریں گے۔ تو تمام بچے ایک کاپی پینسل لے کر یہاں پر بیٹھیں۔ میں لفظی ترجمہ پہلے کروں گا اور اس کے بعد بامحاورہ ترجمہ کروں گا، تو تمام بچے اس کو غور سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے شاہ فرمایا جی الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد کا مطلب ہوتا ہے تمام تعریفیں، ٹھیک ہے۔ للہ، اللہ کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ لام زیر لی کا مطلب ہوتا ہے کے لیے۔ للہ، اللہ کے لیے ہیں۔ الحمد، تمام تعریفیں، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ رب العالمین، کون اللہ؟ رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، ٹھیک ہے۔ اور عالمین کا مطلب ہوتا ہے تمام جہان، ساری دنیایں، جتنی بھی دنیا ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ، الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ کون اللہ تعالیٰ؟ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ الرحمن الرحیم، کون اللہ؟ الرحمن، جو رحمان ہے، مہربان ہے، رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ رحمان کا مطلب ہوتا ہے مہربان، ٹھیک ہے، اور رحیم کا مطلب ہوتا ہے رحم کرنے والا۔ ویسے دونوں کا مطلب رحم کرنے والا ہی ہوتا ہے، لیکن بس یہ ہے کہ انہوں نے رحمان کا مطلب مہربان کر دیا ہے اور رحیم کا مطلب رحم کرنے والا۔ اوبیسلی مہربان وہی ہوتا ہے جو رحم کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، رحمان ہے اور رحیم ہے، اور مالک یوم الدین، مالک ہے کس کا؟ یوم الدین۔ یوم کا لفظی مطلب ہوتا ہے دن، تو یہاں اس کو ملا کے ترجمہ کریں گے یوم الدین، یعنی وہ دن جس دن یعنی حساب کتاب ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے انہوں نے لکھا ہوا ہے بدلے کا دن، ٹھیک ہے، تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ مالک ہے یوم الدین، بدلے کے دن کا، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ اللہ جو بدلے کے دن کا مالک ہے، یا جو قیامت کے دن کا مالک ہے، یا جو یوم آخر کا مالک ہے۔ تو آپ اس کے سارے ترجمے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دوبارہ سے سنیں یہاں تک کہ الحمدللہ، الحمد تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وہ اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، ٹھیک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین، اور بدلے کے دن کا مالک ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک کا مطلب ہوتا ہے صرف تیری، ایاک صرف تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایاک صرف تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں۔ نعبد کا مطلب ہوتا ہے ہم عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ واو کا مطلب ہوتا ہے اور۔ ایاک صرف تیری، نستعین کا مطلب ہوتا ہے نستعین کا مطلب ہوتا ہے یعنی ہم مدد طلب کرتے ہیں یا ہم مدد مانگتے ہیں۔ و ایاک، اور صرف تیری، نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ و ایاک نستعین، اور ہم صرف تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدی ہدایت دے، نا ہمیں، اہدنا ہمیں ہدایت دے، صراط کا مطلب ہوتا ہے راستہ، اور مستقیم کا مطلب ہوتا ہے سیدھا، ٹھیک ہے۔ اہدنا ہمیں ہدایت دے، صراط المستقیم سیدھے راستے کی۔ صراط میں نے رستہ، مستقیم میں نے سیدھا، صراط المستقیم سیدھا راستہ، اور ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، ٹھیک ہے۔ یعنی انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو یہ بالکل ٹھیک ترجمہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہدایت دینے کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ اس کا لفظی مطلب اہدنا کا مطلب ہوتا ہے ہمیں ہدایت دے، لیکن با محاورہ کرتے ہوئے آپ اوبیسلی یہی کر سکتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب کون سا رستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ٹھیک ہے۔ کون سا رستہ؟ صراط کا مطلب ہوتا ہے رستہ، الذین وہ لوگ جو، انعمتا کا مطلب ہوتا ہے تو نے انعام کیا، ٹھیک ہے۔
علیہم کا مطلب ہوتا ہے ان پر، صراط الذین ان لوگوں کا رستہ، صراط الذین ان لوگوں کا رستہ، انعمتا تو نے انعام کیا، علیہم جن پر، یعنی ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا، ٹھیک ہے نا، جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے اپنا انعام کیا، جن پر تو اپنی رحمتیں کرتا رہتا ہے، یعنی ہمیں ان لوگوں کے راستے کے اوپر چلا جن کے اوپر ہر وقت تو راضی رہتا ہے، جن سے تو باتیں کرتا رہتا ہے، اور جن پر تو اپنی نعمتیں نازل کرتا رہتا ہے، ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا، ٹھیک ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر کا مطلب ہوتا ہے سوائے، ٹھیک ہے، یہاں پر اس کا ترجمہ کرنا ہے نہ کہ ان لوگوں کا رستہ۔ مغضوب کا مطلب ہوتا ہے جن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا ہو، مغضوبی علیہم جن پر غضب ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ واو میں نے اور، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اور ضالین کا مطلب ہوتا ہے گمراہ، ٹھیک ہے۔ تو با محاورہ ترجمہ کیا بن جائے گا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ہمیں ان لوگوں کا رستہ دکھا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے، یعنی ان لوگوں کا رستہ ہمیں نہ دکھا جن پر تیرا غضب ہوا ہے، جن کے اوپر تو ناراض رہتا ہے، جن کے ساتھ تو ناراض رہتا ہے، جن کے اوپر تو اپنا عذاب نازل کرتا رہتا ہے، اور جو لوگ گمراہ ہو چکے ہیں ان کا رستہ ہمیں نہ دکھا، بلکہ ہمیں ان لوگوں کا رستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے تو ترجمہ یہی ہے جو نیچے انہوں نے بالکل ٹھیک لکھا ہوا ہے، بس آپ نے بات کو کلیئرلی سمجھنا ہے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھا رستہ دکھا، وہ سیدھا رستہ کون سا سیدھا رستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا رستہ جن پر تو غضب ناک ہوا، ٹھیک ہے، اور جو گمراہ ہوئے، ان لوگوں کا رستہ ہمیں نہ دکھا بلکہ ہمیں ان لوگوں کا رستہ دکھا جن کے اوپر تیرا انعام ہوا۔ تو ترجمہ آپ یہ کریں گے، نہ وہ جن پر تو غضب ہوا، جن پر غضب ہوا، اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے آپ کو آسان طریقے سے سمجھا دیا کہ اس کا مطلب کیا ہے، کہ ہمیں ان لوگوں کا رستہ تو دکھا کہ جن کے اوپر تو راضی ہوا ہے، لیکن ان لوگوں کا رستہ نہ دکھا جن پر تیرا غضب ہوا ہے اور جو گمراہ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو انشاءاللہ اگلی صورت کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔